السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہمارے موقع کا اساتذہ کرام، صدر مجلس اور میرے علمی سفر کے دینی بھائیوں، ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے اسباب، میرے بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی ہر چیز ایک مقصد کے تحت رب العالمین نے پیدا کیا۔ ہم انسانوں کی خود پیدائش کا مقصد رب العالمین نے عبادت قرار دیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اسی طرح قومیں بھی جب کوئی قدم بڑھاتی ہے تو اس کے بھی کچھ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ خود صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے کو فتح کرنے کی کوشش کی تاکہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں تک پہنچائے۔ اسی طریقے سے مقاصد کو ہی پیش نظر رکھ کر انگریزوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان کے بھی ہندوستان میں آمد کے بڑے بڑے عزائم اور مقاصد تھے۔ ہندوستان قدرتی مالوں، قدرتی خزانوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں قدرتی طور پر پیدا ہوا کرتی تھیں، جیسے کپاس، مسالہ جات، چائے وغیرہ۔ یہی وہ پیش قیمت اشیاء تھیں جن کی دنیا بھر میں مانگ تھی اور جن پر قابض ہو کر کوئی بھی قوم اقتصادی طور پر مضبوط ہو سکتی تھی۔ انگریزوں نے جب ہندوستان کی سرزمین کو دیکھا تو انہیں یہ بات فوراً سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس خطے پر قابض ہو جائیں تو پوری دنیا کی تجارت پر ان کا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے تجارت کی آڑ میں یہاں قدم رکھا اور ان کے ہندوستان آنے کا سب سے بڑا سبب یہ تجارت بنا۔ اور 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام وجود میں آیا۔ کمپنی کو برطانوی نے ایشیا کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دی۔ سامعین، 1608 میں کپتان ولیم نے مغل بادشاہ جہانگیر سے انگلستان کے تاجروں کے ساتھ ہندوستان کی تجارت کو فروغ دینے کی درخواست کی، لیکن سورت کے تاجروں اور پرتگالیوں کی شدید مخالفت کے سبب وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا اور جہانگیر نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ تاہم اگلے سال جہانگیر نے ایک شاہی فرمان کا ذریعہ 1609 میں انگریزوں کو سورت میں ایک فیکٹری قائم کرنے کی اجازت دے دی، لیکن انگریز اس فرمان سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے سر ٹامس رو کی سفارت کے توسط سے جہانگیر سے مختلف مقامات پر یعنی احمد آباد، پھر وہ کلکتہ، ممبئی اور مدارس میں فیکٹریاں قائم کرنے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ 1632 میں کمپنی نے گولکنڈہ کے سلطان سے معمولی پائیدہ پر تجارت کرنے کے فرمان حاصل کر لیا، جس کی تجدید 1634 میں ہوئی۔ اگرچہ ابتدا میں کمپنی کو تجارت میں قابل ذکر منافع نہیں ہوا۔ 1651 میں نواب سراج الدولہ سے 3000 روپے سالانہ ٹیکس ادا کرنے کے عوض تجارت کا حق حاصل کر لیا۔ اسی طرح 1665 عیسوی میں اسی تجارت کے تحفظ کا حق بھی حاصل ہو گیا، جس کی روح سے کوئی اس سے بری راستوں سے درآمد کرنے کے سلسلے میں ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا اور وہ آزادی کے ساتھ تجارت کر سکتے تھے۔ غرض کہ 1764 میں کمپنی مکمل طور سے بنگال پر قابض ہو گئی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی صرف تجارت تک محدود نہیں بلکہ بنگال جیسے مالدار صوبے کی اقتصادی طاقت کو اپنی فوجی اور سیاسی طاقت کے لیے استعمال کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں نے نوابوں کو محض کٹپتلی بنا دیا، ریاستوں میں مداخلت شروع کی اور مقامی حکمرانوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر خود فائدہ اٹھایا۔ سامعین، ان کے عزائم صرف تجارت کے قبضہ کرنے تک محدود نہیں تھے بلکہ وہ ایک طویل المدت منصوبہ لے کر آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں سیاسی اور فوجی طاقت حاصل ہو جائے تو وہ اس سرزمین پر مکمل حکمرانی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہندوستان آنے کے دوسرا سبب جو بنا وہ تھا اپنی فوجی طاقت کو بڑھانا تاکہ ملک پر قابض ہو سکے۔ اسی لیے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی۔ ٹیپو سلطان سراج الدولہ، بہادر شاہ ظفر، جھانسی کی رانی جیسے عظیم مجاہدین آزادی کو یا تو آزادی ہند کو یا تو شہید کیا یا قید خانوں میں گلنے پر مجبور کیا۔ انگریزوں نے جس چالاکی سے ہندوستانی حکمرانوں کو آپس میں لڑایا وہ ایک بڑی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے ہر اس ریاست کی حمایت کی جہاں سے اپنا مفاد حاصل ہو سکتا تھا اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی تو اسے ختم یا کمزور کر دیتے۔ دوسری طرف اس وقت کی مقامی حکومتیں انتشار کا شکار تھیں، مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں باہم الجھی ہوئی تھیں۔ انگریزوں نے ان حالات کا خوب فائدہ اٹھایا اور ایک کے بعد ایک ریاست کو اپنے کنٹرول میں لیتے گئے، کہیں معاہدے کے ذریعے، کہیں جنگ کے ذریعے اور کہیں دھوکہ دہی کے ذریعے وہ پورے ہندوستان پر چھا گئے۔ سامعین، انگریزوں نے صرف معاشیت پر قبضہ نہیں کیا بلکہ رفتہ رفتہ ہماری تہذیب، ثقافت، مذہب اور تعلیمی نظام کو بھی تباہ کرنا شروع کیا۔ یہ بات کسی ایک مورخ کی رائے نہیں بلکہ تاریخ کی گواہی ہے۔ مشہور
مشہور مورخ ولیم ڈیل ریمپل ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا کی تاریخ کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی جس نے تجارت کی آڑ میں پوری سلطنت کو نگل گیا. اسی طریقے سے ان کے ہندوستان آنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اپنی تہذیب کو پھیلا سکے. میرے بھائیو انگریز صرف ہماری زمین اور دولت کے پیچھے نہیں آئے تھے بلکہ وہ اپنی زبان، اپنے رہن سہن، اپنے نظریہ اور اپنے معاشرتی نظام کو بھی ہم پر مسلط کرنے کے منصوبے کے ساتھ آئے تھے. ان کے نزدیک اصل کامیابی یہ تھی کہ وہ ہمیں ذہنی طور پر غلام بنا لیں. انگریز اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر کسی قوم کو اس کی زبان، تہذیب، دین سے کاٹ دیا جائے تو وہ خود بخود دوسروں کی محکومیت میں آ جائے گی. اس لیے انہوں نے ہمارے تعلیمی نظام کو بدل کر ہمیں اپنی تہذیب کا دلدادہ بنانے کی گندی کوششیں کی. اسی طریقے سے انگریزوں کے ہندوستان آنے کا ایک اور بڑا سبب اپنی جمع پونجی میں بے تحاشا اضافہ کرنا تھا. اس وقت یورپ میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا اور کارخانوں کو چلانے کے لیے خام مال کی سخت ضرورت تھی. ہندوستان کی زمین سونا اگلتی تھی، کپاس، ریشم، میل، چائے، گندم، چاول اور بے شمار قدرتی وسائل یہاں وافر مقدار میں موجود تھے. انگریزوں نے ان وسائل کو انتہائی سستے داموں خرید کر اپنے ملک پہنچایا اور پھر وہی تیار شدہ سامان ہمیں کئی گنا زیادہ قیمت پہنچائی. بتائیے کس قدر سینے میں خلاصت کے مٹی کو لپیٹے ہوئے تھے. یہ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ ایک منظم لوٹ مار کا نظام تھا. انہوں نے ٹیکس کے قوانین ایسے بنائے کہ کسان اپنی فصل کا بڑا حصہ انہیں دینے پر مجبور ہو جائے. قیمتی دھاتیں، جواہرات اور فنون لطیفہ کے شاہکار یورپ منتقل کر دیے گئے. یہاں تک کہ 1757 کی جنگ پالیسی کے بعد بنگال کے خزانے کو لوٹ کر کمپنی نے اپنی مال طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا. انگریزوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان کی دولت چوس کر اپنی معیشت کو مضبوط کیا جائے اور ہمیں ہمیشہ اقتصادی طور پر کمزور کر دیا جائے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو قوم معاشی طور پر کمزور ہو وہ کبھی سیاسی اور فوجی میدان میں سب اٹھانے کے قابل نہیں رہ سکتے. تھوڑا سا کلام یہ ہے سامنے، انگریز ہمارے ملک میں صرف تاجر بن کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ لے کر آئے تھے. ہمارے وسائل پر قبضہ، ہماری سیاست پر غلبہ، ہماری تہذیب اور دین کو مٹانے کی کوشش. انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو آپس میں لڑایا، ہماری دولت کو لوٹا، ہمیں غلام بنایا، لیکن وہ ہماری روح کو شکست نہ دے سکے. کیونکہ اس سرزمین پر ایسے بہادر مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ میں عظیم مثالیں پیش کی، اپنی جانیں قربان کر کے آزادی کی شمع جلائے رکھا. آج اگر ہم واقعی آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دین، اپنی زبان، اپنی تہذیب اور اپنی قومی یکجہتی کو مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ آزادی کی ایک قیمتی امانت ہے جسے ہمارے اسلاف نے خون کے نذرانے دے کر حاصل کیا. اگر ہم نے اپنی پہچان، اپنا اتحاد، اپنی خودداری کو تھامے رکھا کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق لینے اور اپنی آنے والی نسلوں کو غلامی کی زنجیروں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.